سکے جوانوں کو حضور کے قریب کر دیا جائے۔ میرا امام کہتا ہے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھپے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگانی ہے۔ میں آپ لوگوں کا جذبہ اور آپ لوگوں کا عشق سمجھ پا رہا ہوں۔ میرے سامنے سے بوڑھے اور جوان نہیں، میرے سامنے بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ بیٹے کہاں ہونا ذرا، یہ آگے والا بچہ کہاں کھڑے ہوئے، ادھر نہیں کرنا ذرا گھوم کے۔ کتنی عمر ہوگی اس بچے کی؟ عمر ایج 10 سال ہوگی نا۔ بیٹھ جا بیٹے، رات کا 1 بج چکا ہے اور یہ 10 سال کا بچہ حضور کے محفل میں بیٹھا ہوا ہے اور اسے صوفہ نہیں ملا، اسے گدا نہیں ملا، چٹائی نہیں، یہاں تک کہ قالین ملے، یہ نیچے بیٹھا ہوا ہے۔ اب اس کی اس بیٹھک کو دکھا کر کے میں پوری دنیا کو چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی ایسا محبوب ہو تو لا کے دکھاؤ جس کے عشق میں 10 سال کا بچہ 1 بجے رات کو زمین پہ بیٹھا ہوا مل جائے۔ رات کے 1 بجے اور 10 سال کا بچہ وہ بھی زمین پہ بیٹھا ہو۔ آخر یہ کون سا عشق ہے جو ان بچوں کو بھی بستر کرنے کے لیے نہیں دیتا؟ کوئی تو چاہت ہے نا، کوئی تو لگن ہے جس نے بستر سے اٹھا کے زمین پر بٹھا دیا ہے۔ اس بچے سے اگر پوچھوں، بتاؤ بیٹے کیا تم یہاں پر 1 کلو میٹھے کے لیے بیٹھے ہو، 500 روپے کے لفافے کے لیے بیٹھے ہو؟ کس لیے بیٹھے ہو؟ بریانی ملے گی، زردہ ملے گا، یہ بچہ کہے گا بند کر ان ساری دکانوں کو، یہاں تو صرف اس لیے بیٹھا ہو سنا کہ آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، سنا کہ آپ ہر عاشق کے گھر کیا بات تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ۔ واہ واہ واہ، میں آپ کی محبتوں کو سلام کرتا ہوں۔ اور جب یہی خبر مدینے جاتی ہوگی، جب فرشتے حضور سے کہتے ہوں گے یا رسول اللہ، امین تو بستر میں لیتے تھے، غریب زمین پہ بیٹھ کر کے تیری باتیں کر رہے تھے، تو پھر مصطفیٰ بھی کہتے ہوں گے آج وہ میرے لیے زمین پہ بیٹھے ہیں، میں میدان محشر میں ان کے لیے نکل کے آؤں گا، اور جب وہ بے قرار ہوں گے تب میں اپنی جوڑی پھیلا کے کہوں گا رب حبلی امتی، یا اللہ جتنے اچھے ہیں انہیں تو دے دے، جتنے گنہگار ہیں میرے دامن میں چھپنے کی جگہ عطا فرما۔ اللہ اکبر۔ وہ لوگوں عشق کرو حضور سے، پیار کرو حضور سے، محبت کرو حضور سے، اور کوشش یہ کیا کرو کہ سونے سے پہلے 10 بار درود پڑھا کرو۔ کتنی مرتبہ؟ زور سے، کیا بات ہے، سلامت رہو۔ اتنا اچھا سنتے رہو گے تو فجر تک بولتا رہوں گا میں، ناراض تو نہیں ہے؟ بولے بنداس فجر تک۔ آج پالا آنا حضرت کے پالوں سے پڑ گیا ہے نا؟ سنیں گے فجر تک انشاءاللہ؟ کیا بات ہے، میں نے کیا کہا کتنی مرتبہ درود پڑھنا ہے؟ زور سے 10 مرتبہ۔ کب؟ کیا بات ہے میرے نام، یہی سبق یاد کر لو بس۔ اور 10 مرتبہ درود پڑھنا ہے سو کے اٹھنے کے بعد، بستر سے اٹھنے سے پہلے اور بستر پہ لیٹنے کے بعد 10 مرتبہ روزانہ درود پڑھنا ہے۔ دونوں ٹائم کا کتنا ہو جائے گا؟ پڑھے لکھے لوگ ہیں ماشاءاللہ، کتنا؟ 20 مرتبہ۔ ابھی 10 کی آواز آ رہی ہے، کوئی 5 بیٹھتا ہے، کتنا مرتبہ ہو گیا؟ میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں جب تم صبح بھی 10 بار درود پڑھو گے، شام بھی 10 مرتبہ درود پڑھو گے، اور فرشتے یہ درودوں کا تحفہ روز امت خضرا لے کے جائیں گے اور کہیں گے یا رسول اللہ
آپ کے غلام نے یہ درود کا تحفہ بھیجا ہے، کبھی تو حضور کہیں گے کہ بیٹا کس کا ہے، کبھی تو پوچھیں گے اولاد کس کی ہے، کبھی تو کہیں گے فرشتوں نام تو بتاؤ، اور لوگوں سنو، ہم پوری زندگی کہتے رہے ہم ان کے ہیں، تو کیا ہوتا ہے وہ ایک بار کہتے یہ میرے ہیں تو بیڑا پار ہو جائے۔ وہ کہا تھا بیدم وارسی نے، کیا بات ہو محشر میں زبان نہیں جاؤ، تم ہنس کے کہے جاؤ دیوانہ ہے دیوانہ، اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ، جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا۔ نعرہ تکبیر، ہاتھ اٹھا کے جواب دیجیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ مفتی حماد صاحب پڑھیں گے انشاءاللہ، پڑھیں گے انشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے، یہ عمل مضبوطی سے کرنا شروع کر دو، تو اس کی برکتیں تمہیں یہاں لیتے لیتے حضور کی زیارت کرا دیں گی، حضور کی زیارت کرا دیں گی، اسی کی برکت ہے، اسی کی برکت ہے، کوئی بہت بڑا لمبا چوڑا وقت اس میں نہیں لگنا ہے، یوں سمجھے کہ لمحوں میں صدیوں کا فائدہ ہو جائے گا، لمحوں میں صدیوں کا فائدہ ہو جائے گا، کریں گے نا انشاءاللہ۔ ہماری ماں بہنیں بیٹھی ہیں، ان سے تھوڑا سا عرض کر لوں، ان سے عزیزہ یہ ہے کہ آپ بھی مہربانی کریں، جب آپ کے بچے اسکول اور مدرسے کے لیے تیار ہو جائیں اور آپ ٹکٹ تیار کرنے میں تاخیر کرتے ہو، ان کے ہاتھ میں موبائل دے کر کے یہ بات نہ کیجیے گا کہ بیٹے تھوڑی دیر گیم کھیل لے، تھوڑی دیر موبائل چلا لے، تھوڑی دیر ویڈیو چلا لے، تب تک میں تیرا ناشتہ تیار کر دیتی ہوں۔ اے میری بیٹی یاد رکھنے کا، نسل مردوں سے پروان نہیں چڑھتی ہے، نسل بیٹیوں سے پروان چلا کرتی ہے، اچھی نسلوں کی پرورش باپ نہیں کیا کرتا ہے بلکہ مائیں کیا کرتی ہے۔ ہر ولی کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، سب کی کامیابی میں ماں کی محنتیں نظر آتی ہیں، کسی کی کامیابی میں ماں کے سجدوں کا راز ملے گا، کسی کی کامیابی میں ماں کی دعائیں شامل ہوں گی، کسی کی عبادت کے اندر ماں کے رجھے شامل ہوں گے۔ خدا کی قسم اگر فرید بھی فرید بنتا ہے تو اپنی محنت سے نہیں بلکہ ماں کے سجدوں کی برکت سے بنایا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مردوں سے زیادہ ضروری ہے ماں بہنیں ایکٹیو ہو، ماں بہنیں ایکٹیو ہو۔ اور آج جو یہ بھگوا لگ تیر چل رہا ہے کون سا پتا ہے تمہیں؟ بتاؤ تو بولو، یہ سن لو، میں پتا ہے کہ نہیں کون سا ٹھیک ہے؟ بھگوا لگ تیر، ہر جلسے میں تقریر ہو رہی ہے، ہر جگہ بورڈ لگے، ہر نوجوان کوشش کر رہا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں اگر صرف 10% بیٹیاں اس لگی آگ کو بجھانے کی کوشش شروع کر دیں تو پھر کسی بدتمیز کی ماں نے اتنا دودھ نہیں پلایا ہے جو خاتون جنت کی کنیزوں کو دھوکہ دے کر کے لے کر کے چلا جائے۔ ہماری بیٹیوں کو ایکٹیو ہونا پڑے گا، کنیزوں میں ہمارا بننا پڑے گا، آپ کو آپ تاریخ بدلنی پڑے گی تاکہ اگر 100 سال کے بعد بھی ہندوستان کی آج کی تاریخ لکھی جائے تو لکھتے ہوئے ہاتھ نہ کاٹے، کوئی بغیرت قوم کہہ کے آواز نہ دے، کوئی قوم کو دستور کہہ کر کے آواز نہ دے۔ میری بیٹیوں اتنی ایکٹیو ہو جاؤ، اگر آج کی تاریخ لکھی جائے تو دنیا یہ لکھے کہ جب بیٹیوں کو بے دین بنایا جا رہا تھا تو بیٹوں سے آگے دین بچانے کے لیے بیٹیاں آ گئی تھی اور کہا تھا سنو اگر مرد علی کے غلام ہیں تو بیٹیاں خاتون جنت فاطمہ زہرا کی کنیز ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، روح پلانی کانفرنس، حضرت علامہ مفتی حماد صاحب ایکٹیو ہونا پڑے گا میری بیٹیوں۔ کسی بھی لڑکی کے بد چلن ہونے کی خبر مرد کو بعد میں ہوتی ہے، عورت کو پہلے ہو جاتی ہے۔ کوئی گھر اس وقت تک برباد نہیں ہوتا جب کسی کی بد کرداری میں جب تک ماں کا ہاتھ شامل نہ ہو۔ بیٹی کسی کیفے میں پکڑی جائے، کسی ہوٹل میں پکڑی جائے،